محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى في مقام آخر وأنذر عشيرتك الأقربين حمد و ثنا دلائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ حضرات ذی وقار، ہر دور دے اندر جدو معاشرے قوماں بگڑ چکیاں سن، ان قوماں دی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام رساں پیغمبر رسول اس کائنات دے اندر بھیج کے
انہاں دے ذریعے لوگاں تک ہدایت اور روشنی دا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ لوگاں تک پہنچایا۔ ہر نبی نے ہر بگڑے ہوئے معاشرے انہاں نوں دعوت پیش کی تھی، توحید دی دعوت، اللہ دی وحدانیت دی دعوت اور توحید دی دعوت دے سلسلے اندر انہاں انبیاء و رسول نو بڑے مصائب دا سامنا کرنا پڑیا، بڑیاں مشکلات انہوں نے آئیاں، لیکن ہر نبی نے ہر تکلیف اور ہر مصائب نو برداشت کرنے دے باوجود دعوت توحید نہیں چھڈی، دعوت توحید نہیں چھڈی، بلکہ ہر آن شان دے نال اپنے علاقے اور اپنی قوم والیاں نو اللہ دا پیغام جو سی او لوگاں تک کما حق ہو انہوں نے پہنچایا۔ اسی زمن دے اندر اللہ دے سب تو پہلے جڑے رسول نے او جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے رسول، اور جنہاں نے توحید دا پیغام اپنی قوم نو 950 سال تک اپنے پیغام اللہ دا دیندے رہے، اپنیاں نو بھی بیگانیاں نو بھی، بلکہ سکا بیٹا ہے باپ دے سامنے آیا ہے، دعوت منن واسطے تیار نہیں، لیکن انبیاء کرام دا مشن بیٹے نو چھوڑ دیتا ہے، اللہ دی توحید اور اللہ دا پیغام نہیں چھوڑیا، وہ پہنچایا ہے، بیٹا آڑے آیا ہے لیکن بیٹے نو انہوں نے قربانی دیتی ہے، لیکن اللہ دی توحید اور اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچایا ہے۔ اس بات نو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے۔ میں ابتدا دے اندر 5 نبیاں دا ذکر کراں گا قرآن دے اندروں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام دی دعوت اور انہاں دا مشن اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے، لیکن میں اختصار دے نال 5 انبیاء کرام دا ذکر کر کے پھر اپنی بات نو چلاواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے نبی رسول جناب نوح علیہ السلام انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے؟ آئیے اللہ پاک دے قرآن تے ذرا غور کر دے جایا جے، بڑی محبت نہ ذرا اللہ پاک دا قرآن سنیا جے۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم نو کہہ رہے نے، اے میری قوم اللہ دی عبادت کرنی، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے، نوح پیغمبر تو بعد جناب ہود علیہ السلام دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر کیتا، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جناب ہود علیہ السلام اپنی قوم نو کی دعوت دے رہے نے، اوہی دعوت جڑی جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو دیتی ہے۔ کیڑی دعوت؟ اعبد اللہ، اللہ دی عبادت کرنی ہے تے اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ جناب ہود تو بعد تیسرے نبی اللہ دے جناب صالح علیہ السلام، اللہ پاک نے انہاں دا بھی ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ میرا نبی صالح اپنی قوم دی طرف گیا، انہیں بھی وہی دعوت پیش کی تھی جڑی دعوت جناب ہود تے جناب نوح نے پیش کی تھی۔ جناب صالح کی کہہ رہے نے اعبد اللہ، میری قوم اللہ دی عبادت کرنی ہے، ما لکم من الہ غیرو،
اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ جناب صالح تو بعد چوتھے نبی اللہ دے جناب شعیب علیہ السلام، اللہ شعیب نبی اللہ دا اور اپنی قوم دی طرف گئے نے تے کی کہہ رہے نے، اعلان سنیا جے، آندے نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اوہی پیغام کی پیغام ہے؟ اپنی قوم نو کہہ رہے نے میری قوم اللہ دی عبادت کرنا، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اور اسی طرح اللہ پاک دے قرآن دا 5واں مقام اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماندے نے یہ 4 نبی نہیں، جننے بھی میرے پیغمبر اور رسول آئے نے نا، انہاں تو پہلے ہر پیغمبر ہر نبی دی طرف اساں وحی کی تھی، کس بات دی؟ لا الہ الا انا فاعبدون، لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے پیغمبر آئے ہر ایک نے کی آکھیا اللہ دی عبادت کرنی ہے، سارے در چھڑ کے ایک اللہ دے در تے جھک جاؤ۔ ہر نبی دی دعوت اور پیغام اے ہوئی سی۔ اور میں قربان جاواں ایتے سارے نبیاں دی گل ہو گئی، انہاں دے اندروں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر جڑا ساڈا راہبر، ساڈا رہنما، ساڈا مرشد، ساڈا کامل مرشد اور ساڈا جناب پیر اور ساڈے راہبر، ساڈے رسول اور پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بھی باریاں آئیاں۔ اللہ پاک نے کی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ محبوبہ اٹھ، میرے محبوب اٹھ کے لوگانو بلغ، لوگاں تک پیغام پہنچا دو اللہ دی توحید دا، اللہ دی وحدانیت دا۔ بلکہ قرآن دے ایک اور صورت ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المدثر، سبحان اللہ، قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا، محبوب کھڑے ہو جاؤ۔ کی کرنا ہے اللہ فرمایا قم فانذر، محبوب پیارے کھڑے ہو کے لوگاں نو ڈراؤ، لوگاں نو میرا پیغام پہنچاؤ۔ کی کہنا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ میں لوگاں نو کی کہنا ہے؟ فرمایا لوگاں نو میری کبریائی، میری بڑائی دا پیغام پہنچا دو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ دا پیغام وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لوگاں نو دسو کہ سب نالوں بڑی اگر کوئی ذات ہے تے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، محبوب کھڑے ہو کے لوگاں تک پیغام پہنچا دو۔ بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ایک مقام تے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا محبوب پیارے ادعو الی سبیل ربک، میرے سونیا لوگاں نو دعوت دیو کس رستے دی؟ جڑا رستہ اللہ دی طرف جوڑ دے، حکمت دے نال لوگاں نو دعوت دیو، پیغام دیو، توحید دا پیغام لوگاں تک پہنچاؤ۔ ایک اور مقام ہے اللہ دے قرآن دا، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ بلکہ اللہ پاک نے نا پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منصب دیاں گلاں کیتیاں، آپ دی خصوصیات اور آپ دی شان اور مقام دیاں گلاں کیتیاں، نال اللہ پاک نے اس بات نو بھی بیان کیتا ہے۔ پوری آیات سنیا جے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، اساں تانوں شاہد بھی بنا کے بھیجا ہے، مبشر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن میں قربان جاواں اے سیرت دا پہلا مرحلہ جے، پہلا آغاز ہو رہا ہے سیرت دا۔ اللہ فرماندے نے، حکم دے رہے نے، اللہ فرمایا وداعیا الی اللہ باذنی، سونیا دائی اللہ بن جاؤ، دائی اللہ بن جاؤ، لوگاں نو دعوت دا کم کرو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کمبل اتار دو، اوڑھنی اتار دو، لوگاں سامنے میرا پیغام پہنچا دو، میرا پیغام پہنچا دو۔ آؤ نا میں قربان جاواں، آئیے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ پاک نے فرمایا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ۔ قرآن دیاں جنیاں آیات پڑھاں گا انہاں گلاں تے مشتمل ہون گیاں، ادعو الی اللہ۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ قل ھذی سبیلی، سونیا تیرا تے تیرے منن والیاں دا رستہ کیڑا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ دی طرف بلانا تہاڈا کم ہے۔ اور آؤ میں قربان جاواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت نو شروع کیتا ہے تے دعوت کتھوں شروع کیتی ہے؟ گلی چوں نہیں کیتی، محلے چوں نہیں کیتی، میں قربان جاواں دوستاں یاراں تو نہیں شروع کیتی، بلکہ اللہ پاک نے نبی پاک نو ایک گل دس دیتی، اسلوب سمجھا دیتا، پیغمبر جی دعوت دا کم کرنا ہے تے سب تو پہلے اے دا آغاز تے ابتدا کتھوں کرنی ہے؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا محبوبہ سب تو پہلے اپنے قریبیاں تو، اپنے رشتہ داراں تو، اپنے ہاتھ تو شروع کرنا ہے، تبلیغ دا کم اپنے ہاتھ تو شروع کرنا ہے، اپنے ہاتھوں۔ اور اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نا جدو یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تے چڑھ گئے، پہاڑی تے چڑھ کے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دارانوں اکٹھیاں کر لیا، سارے آ گئے، جڑے آپ نہ آئے انہیں اپنے نمائندے بھیج دیتے، اپنے رشتہ دار عزیز و قارب سب آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس پہاڑی تے چڑھ کے کی فرمایا؟ فرمایا مکے والےو میں تھانوں کہاں اس پہاڑی دے پیچھے ایک لشکر جڑا ہے وہ تواڈے تے حملہ کرنا چاہتا ہے، تسی میری بات مان لو گے؟ انہاں کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تے تینوں صادق اور امین پایا ہے، واقعی اسی تیری بات نو مان لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیا یہ میری بات اور میری ذات تے یقین کر دینے پہ میرا ادب و احترام کر رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مکے والو میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے، ما جربنا علیک الا صدقا، اپنی زندگی میں تواڈے سامنے رکھی ہے، مینوں دسو کوئی میرے اندر کوئی گل یا کوئی عیب پایا ہوئے؟ سارے کہنے لگے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو تیری ذات تے تیری شخصیت تے یقین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نا اپنی دعوت دا آغاز اے کرن لگے نے، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، او میرے چاچا جان، او میرے عزیز و قارب جڑے آئے ہو سب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت کیڑی دیتی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دیتا اور فرمایا اے میرے چاچا جان، اے میری قوم اور رشتہ دار، سارے بت چھوڑ دو، اے ساریاں جنہاں نو پوج دے ہو پاٹ دے ہو ہر چیز نو چھوڑ دو، اگر عبادت دے لائے کے، سجدے دے لائے کے، رکوع دے لائے کے، مانگنے دے لائے کے، دینے دے لائے کے اگر کوئی ذات ہے تو صرف وحدہ لا شریک اللہ دی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام جدوں یہ دیتا نا اسی مجلس دے اندر اونا لوگاں دے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتہ دار آپ دا چچا کھڑا ہے اور کی کہنے لگا تبن لک یا محمد،
استغفر اللہ. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو سانو اس واسطے جمع کیتا ہے, اس پیغام واسطے اسی کوئی فارغ ہاں, سانو تو اس پیغام واسطے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پیغمبراں دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. اللہ اپنے پیغمبراں دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے نے بھی اگر گستاخی کیتی ہے, آسمان تو رب نے اس پیغام دا جواب دیتا ہے. انہیں زمین تے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر گستاخی کیتی ہے, اللہ نے آسمان تو میرے پیغمبر دے سینہ اطہر تے قرآن نازل کر دیتا. فرمایا محبوب پیاریا انہیں تے ایک دفعہ کیا ہے, میں رب دا اے دے تے ایسی پھٹکار پاواں گا قیامت تک لوگ قرآن پڑھ دے رہن گے تے دے تے پھٹکار پاؤں دے رہن گے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما اکتسب. فرمایا تو بھی اور تیری بیوی بھی, تیرا مال بھی, تو سب جہنم دا مال ہو, آگ دا مال ہو. اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام دی ذات دا دفاع کیتا ہے, پیغمبر دی عظمت دا دفاع کیتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور محبت دے اندر. آئیے ذرا میں قربان جاواں, ایک روایت سی ایک اور پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر دینے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اینا مکے والیاں نو عزیز و کارم نو توحید دی دعوت دیتی, کچھ کہن لگے اے محمد اسی تاں مناں گے اے جیڑا کوئے صفائے سونے دا پہاڑ بن جائے, اسی کلمہ پڑھ لیں گے مسلمان ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے ویسے ہی حریص بنا کے بھیجیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل دے ویسے ہی بڑے نرم سن. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن پاک دندر کیا ہے, فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماندے نے اساں اپنے محبوب علیہ السلام نو رؤوف الرحیم بنا کے بھیجے ہے, اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دی بات نو اپنے دل تے گراں گزر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دعا کی تھی, اے میرے اللہ اس کوہ صفا نو, اس پہاڑ نو سونے دا بنا دو. اللہ نے پیغام بھیجیا جبریل علیہ السلام دے ہاتھ, فرمایا محبوب اگر تسی کہندے ہو اسی بنا دینے ہاں, لیکن محبوبہ انہاں نے کلمہ نہ پڑھیا, پھر اسی انہاں نو ایسا عذاب دیاں گے جڑا پہلے کسی قوم نو اسی عذاب نہیں دیتا ہوئے گا. ہاں محبوب پیاریا دو باتاں نے, اگر اس پہاڑ نو سونے دا بنانا چاہتے ہو سونے دا بنا لو, اگر دوسری بات ہے کہ اسی تواڈے واسطے توبہ اور مغفرت دا دروازہ کھولے ہے, جڑا بھی آئے گا میں رب انہوں معاف کر داں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دعا کی تھی, اللہ توبہ اور استغفار دا جڑا دروازہ ہے اس نو کھلا رہنے دو اور پہاڑ سونے دا نام بھی بنے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دی دعوت لوگوں تک پہنچائی, اور کس انداز نال پہنچائی. مولانا فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے, میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی. یہودی عیسائی نصرانی ایرانی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے, پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. اے ساڈے معبوداں دا اے ساڈے بزرگاں دا بے ادب جمیا لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پیغام سنائے ادو آپ دی ذات محمد بن عبداللہ سی, لوگ آپ دا ادب بھی کر دے سن, احترام بھی کر رہے سن, اور کہہ رہے سن کہ تسی صادق بھی ہو, تسی امین بھی ہو, تواڈے جیسا کوئی نہیں. جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوت دا پیغام لوگاں تک پہنچایا ہے. اے ہوئی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن بن گئے, آپ دی مخالفت تے اتر آئے, آپ تے جانی دشمن بن گئے. اور آؤ میں قربان جاواں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیغمبر علیہ السلام نے توحید دی دعوت اپنے انو بھی دیتی ہے, بیگانے انو بھی دیتی ہے. ہر موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دا پیغام پہنچایا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور سیرت کس انداز نال بیان کیتی ہے. فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا اساں اپنے محبوب نو دائی اللہ بنا کے بھیجا ہے. دائی اللہ, آپ لوگاں تک دعوت دا پیغام پہنچان واسطے آئے. دعوت اللہ دی پیغام عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے, میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے کول گیا اور جا کے میں انہوں نے پوچھیا, اے عبداللہ بن عمر, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات سناؤ جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مکے دے اندر گزری ہوئے تے سب نالو بڑی پریشان کن بات ہوئے. تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے, ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے نے, اور عقبہ بن ابی معیط اے لعنتی آیا ہے, اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گلا پاک دے اندر کپڑا ڈال کے اور اس نو جناب ولیٹے دینا شروع ہو گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر اس جناب مکے دی بازار اور گلیاں دے اندر گھسیٹنا شروع ہو گیا. اور اس موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یارے گار اور آپ دا پیارا, آپ دا وفادار ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور اس نو دھکا دے کے کہنے کی کہہ رہے نے, کہہ رہے نے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. فرمان لگے, اے ظالم, اس دا قصور کی ہے, کیوں انہوں قتل کر رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں؟ یہ دا قصور اے ہوئی ہے, یہ کہندہ ہے ربی اللہ, ربی اللہ, ربی اللہ, اے قصور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع تے لوگاں تک دعوت دا پیغام پہنچایا, اور لوگاں نو دعوت اللہ دا پیغام پہنچا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی زندگی دا مطالعہ کرو, اور بلکہ تسی سن دے رہندے ہو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو پل پل تے دکھاں اور تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا. کتے طائف دے میدان دے اندر, کتے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جناب کسی مکے دی گلیاں دے اندر, کتے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شیب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا گیا ہے. قصور کیے آپ دا قصور ہے یہ ربی اللہ. آپ نو اللہ تعالیٰ نے دائی اللہ بنا کے بھیجے ہے کہ لوگاں تک دعوت دا پیغام پہنچاؤ. دعوت کی ہے جڑی سارے پیغمبران دی دعوت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سارے پیغمبران دی دعوت ہے یہ لا الہ الا اللہ, لوگوں اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں. ہر نبی نے وہی پیغام دیتا ہے, اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جدوں لوگاں نو یہ پیغام پہنچایا ہے, ہر موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشانیاں تے تکلیفاں دا سامنا اٹھانا پیا ہے. آئیے بخاری دے اندر حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے, ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہے نے, مکے دے چودھری سارے کٹھے ہو گئے, چودھری کٹھے ہو گئے اور کٹھے ہو کے کہنے لگے ہون اس طرح کرو, اس نو تکلیف پہنچاؤ. تکلیف دی صورت اختیار کیتی گئی, فلاں گلی اور محلے دے اندر اونٹ دی اوجری پڑی ہے, اس اونٹ دی اوجری نو لے کے آؤ
اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر نے آپ دی کمر مبارک تے انہوں نے اوجری رکھ دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے دے اندروں ہلیا نہیں جا رہا, اٹھیا نہیں جا رہا, اور لوگوں نے بلکہ عبداللہ بن مسعود دوڑے دوڑے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دے کول اور جا کے دسیا کہ تواڈے بابا دے کول اس طرح دا انہاں دے نال سلوک کیتا جا رہا ہے. لوگو اس تے روک کے ایک بات سمجھنا, جدو توحید دا پیغام جدو دائی اللہ تسی بن جاؤ گے, جدو اللہ دی اور او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات لوگوں تک پہنچاؤ گے, پھر لوگ تواڈی خلاف کھڑے ہو جان گے, لوگ تواڈی جان دے بھی دشمن بن جان گے. کسی دی پرواہ نہیں کرنی, کیونکہ اللہ دی توحید دا پیغام ہر پیغمبر نے, ہر نبی نے اپنے اپنے دور دے اندر اپنی اپنی قوم نو پہنچایا ہے. اور اس وقت ساڈا اور تہاڈا اللہ تعالیٰ نے ساڈے اور تہاڈے نو سانو پیغام رساں بنا کے بھیجا ہے. اسی بھی اللہ پاک دی توحید دا پیغام ہر جناب گلی دے اندر, ہر کوچے دے اندر, ہر جناب شہر دے اندر ننگا اللہ دا پیغام, توحید دا پیغام, لا الہ الا اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچانا میرا اور تہاڈا فرض بند ہے. بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس بات نو بیان کیتا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ پاک دے قرآن دی دوسری آیت ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ. فرمایا آمنو حل ادلکم علی تجارت. اللہ فرماندے نے اے ایمان والو اگر تسی چاہندے ہو تسی بھی بچ جاؤ اور تواڈے اہل و عیال بھی بچ جان. اللہ کسے کولو؟ فرمایا نارا, اگ دے کولو. فرمایا پھر ایک ہی بات ہے, تؤمنون باللہ, اللہ تے ایمان لے آؤ. اللہ دی وحدانیت دا پرچار, اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دو. آئیے میں قربان جاواں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بھی پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے, لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جانی دشمن بن گئے اور طرح طرح دے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف منصوبے بننا شروع ہو گئے. آؤ لوگو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نو دعوت کی دیتی ہے وداعیا الی اللہ باذنی. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو بیان کیتا. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا اے میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جی لوگاں تک پیغام پہنچاؤ. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا, سب نالو اچھی بات ہے وے, سب نالو اچھا انداز ہے وے کہ بندہ دائی اللہ بن جائے, دائی اللہ بن جائے. بلکہ تسی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک, آپ دے منصب اور آپ دی شان اور مقام دیکھنا. میں آگے بھی پڑھی آیت پاک پھر پڑھنا. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. پہلے اللہ نے فرمایا محبوب تسی شاہد بھی ہو, مبشر بھی ہو, نذیر بھی ہو. ساری عظمت بیان کرنے تو بعد فرمایا محبوب تہاڈا سب نالوں پہلا کم کیے
دائی اللہ وداعین اللہ. سیرت دا سب نالو پہلا مسئلہ کیے وداعین اللہ، پہلا مرحلہ کیے وداعین اللہ. اللہ پاک نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی بار بار اسی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا محبوب پیاریا لوگاں تک پیغام پہنچاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا فاعبدون. اور آؤ میں قربان جاواں اے ہوئی پیغام اسی لوگاں تک پہنچانا چاہنے ہاں اور لوگاں نو دسنا چاہنے ہاں. لوگو جڑی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے او ہوئی دعوت اسی تواڈے تک پہنچا رہے ہیں. او ہوئی دعوت، او ہوئی پیغام، او ہوئی مشن، او ہوئی پیغمبر علیہ السلام دی رسال آپ دی دعوت والا مشن اور پیغام. کیڑا پیغام ہے؟ اسی تے کہندے ہاں رب سن دا جے کل فریاداں جی، رب سن دا جے کل فریاداں جی، نالے پوریاں کردہ مراداں جی، رب دیندہ آپ اولاداں جی، اللہ باجوں کوئی مارد نہیں، اللہ باجوں کوئی مارد نہیں، کوئی بگڑے کم سوارد نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تار دنئی. پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تواڈے تک پہنچا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف نو اللہ دی عزت دی قسم برداشت کیتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے دعوت اللہ، اللہ دی توحید دے اندر کمپرومائز نہیں جے کیتا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی، اپنے پیارے دماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا. آقا فرماندے نے پیارے علی جاؤ میرے رشتہ دارانوں بلا کے لے کے آؤ، ہاشمیانوں قریشیانوں میرے عزیز و قارب جتنے نے سب نو بلا کے لے کے آؤ. سارے آ گئے، سارے آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تے آ کے بیٹھ گئے. جدو آ گئے نا تے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے دعوت کھانے دا انتظام کیتا ہے. اور کھانے دے اندر کی سی؟ نہ کوئی برائلر ہے نہ بڑا گوشت ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آئے ہوئے مہماناں کے بکرے دا گوشت دعوت دے اندر آپ نے انہاں دے سامنے رکھیا. اے دعوت دا اسلوب ہے. دعوت دے اندر ایک کم سب نالو پہلے وے، جس نو بھی دعوت دو پہلے کھانے دی طرف بلاؤ، پھر دعوت دا پیغام اللہ دے رسول دا حکم لوگوں تک پہنچاؤ. اے مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، اے سنت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. عزیز و قارب آ کے بیٹھ گئے، رشتہ دار آ کے بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمانے، پہلے انہوں نے کھانا کھادا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام، توحید دا پیغام، توحید والا مسئلہ، بلکہ آپ نے فرمایا او میرے عزیز و قارب انقذوا انفسکم من النار، اپنی جاناں نو اگ کولو بچا لو، آگ کولو بچا لو. اگ تو کدو بچن گیاں جدو تسی اللہ دی ایمان لے آؤ گے، توحید والا پرچم لہرانا شروع کر دو گے. آؤ نا میں قربان جاواں حضرات، جہنم تو بندہ کسی شہرت نال نہیں بچ سکدا، جمال نہ نہیں بچ سکدا، حسن نہ نہیں بچ سکدا. جہنم کولو بندہ کسی عہدے نال نہیں بچ سکدا، جہنم تو بندہ کسی مال و دولت نال نہیں بچ سکدا. جہنم تو بچیا جائے گا اس طریقے نال جس طرح امام کائنات نے اپنے عزیز و قارب نو دسیا، انقذوا انفسکم من النار. اور میرے رشتہ دارو اگ کولو بچنا چاہندے ہو پھر اللہ دی توحید دا پرچار کر دو، اللہ دی وحدانیت دا پرچار کر دو. مان جاؤ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی ذات دے اندر بھی واحد ہے، اپنی اللہ تعالی اپنی صفات دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ دا
کوئی ثانی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہوئی پیغام مکے دی گلیاں دے اندر، مدینے دیاں گلیاں دے اندر، امام کائنات نے سفر دے اندر، حضر دے اندر، اپنے انو بیگانے انو ہر مجلس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام کی سی، قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلکہ قرآن پاک دی آیت تے غور کرے آجے، اللہ پاک نے فرمایا ذالکم بانکم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بی تؤمنوا۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، مشرک اللہ دے دربار دے اندر آن گے تے آکن گے سانو جہنم دے اندر بھیجن لگے ہو، سانو پہلے دسو ساڈا قصور کی ہے؟ کی کہیں گے؟ مشرک کہہ رہے نے، کافر کہہ رہے نے، جہنم دے اندر جان والے کہہ رہے نے، اللہ نو کہیں گے سانو دسو میرا ساڈا قصور کی سی؟ ذالکم بانکم اذا دعی اللہ، اللہ دے طرفوں اعلان ہوئے گا تسی دعوت اللہ تے غور ہی نہیں سی کیتا، دعوت اللہ نہیں سی منی، تسی اللہ نو وحدہ لا شریک نہیں سی منیا، تسی شرک کر دے سو، تسی اللہ دی ذات نو چھڑ کے در بدر جھک دے سو، جام دے سو، اللہ نو چھوڑ کے ہر اختیارات دا مالک اللہ، مختار کل اللہ، تمام دیاں بگڑیاں سوارنے والا اللہ، ہر ایک نو پتہ سی، لیکن اودوں تسی اللہ دا در چھڑ کے در بدر جام دے سو۔ ہون پوچھ دے ہو ذالکم بانکم، اللہ پھر فرمان گے اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا، تسی ایمان نہیں سی لے آئے، تسی کفر بھی کیتا، تساں شرک بھی کیتا، اللہ نو وحدہ نہیں سی منیا، تسی دعوت اللہ تے غور نہیں سی کیتا۔ آؤ حضرات ہر بندہ دائی اللہ بن جائے، ہر ایک دا اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ہر بندہ اللہ دا پیغام رساں بن جائے، توحید دی دعوت ہر ایک دیس اوپر لازم ہے، اللہ دا او دے رسول دا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہر ایک بندے دی ذمہ داری ہے، او چھوٹا ہے، او بڑا ہے، او تاجر ہے، او دکاندار ہے، او مولوی ہے، او حافظ ہے، او قاری ہے، جو بھی ہے اللہ نے سب تو پہلی بات یہ ہوئی کیتی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ محبوب پیاریا تہاڈا سب نالوں پہلا کم یہ ہوئی ہے، سیرت دا سب نالوں پہلا مسئلہ یہ ہوئی ہے، سیرت شروع اتھے ہو رہی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، سونیا اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچا دو۔ میرا اور تہاڈا بھی فرض ہے، میرے اور تہاڈے اوپر بھی اللہ دا حکم لاگو ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف۔ اج گل گل تے بندے ناراض ہو جاندے نے، لو جی نو کم یہ ہوئی ہے، اے ٹوکا ٹاکی کری رکھدا ہے، نوکا ناکی کری رکھدا ہے۔ اگر کوئی بندے نو کہو نماز پڑھ لو، نماز تک کہو گے اگلا بندہ کئی ناراض ہو جاندے نے۔ اگر کسی نو کہو بھائی جان شلوار کپڑے ٹخنے تو اوپر رکھیا کرو، اگلا بندہ ناراض ہو جاندا ہے۔ لیکن کوئی ناراض ہوندا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ناراض ہو جائے کسی دی کوئی پرواہ نہ کرو، جتھے بھی کھڑے ہو لوگاں نو کہو کہ لوگو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات دے اندر بھی وحدہ ہوئے، صفات دے اندر بھی وحدہ ہوئے۔ کوئی کھڑا کر کے مارنا شروع کر دے، مار کھا لو، جیل سے چلے جاؤ، جیل جانا منصب کر لو۔ اے اللہ دی عزت دی قسم انبیاء کرام دی اے مشن ہے، سنت ہے۔ انبیاء کرام نے مارا کھا دیاں، جانا پیش کیتیاں، بلکہ انہوں نے شہید کر دیتا گیا، قتل کر دیتا گیا، لیکن انہوں دی دعوت دے اندر 1% بھی لچک نہیں آئی، انہوں دی دعوت دے اندر 1% بھی کمپرومائز نہیں ہویا۔ ہر پیغمبر دا اللہ تعالیٰ نے منس اور اللہ تعالیٰ نے انہوں دی دعوت نو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرے جتنے بھی پہلے رسول اور پیغمبر گزرے نے، ان ہر پیغمبر نے اے ہوئی کیا سی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ دی قسم دے اندر نجات ہے، اے دے اندر
کامیابی ہے، دنیا دی بھی اور آخرت دی بھی، اللہ دی رضامندی بھی دے درجے، بلکہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دخل الجنہ، پیغمبر دی ضمانت جے، آپ دی گارنٹی جے، لا الہ الا اللہ ستون بن جاؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دو من دیا ہویا ہر جگہ تے ستون بن کے کھڑے ہو جاؤ، دیوار بن جاؤ، ہر ایک نو پیغام دو، رشتہ دار ہے تب، اگر کوئی جناب رشتہ دار ہے، عزیز و قارب ہے، اگر کوئی دوست ہے انہوں قریب کرنے تو بعد سب تو پہلا پیغام اے ہوئی دو انہو لا الہ الا انا فاعبدون، لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ دی عزت دی قسم، اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا، اللہ آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو لو دعا ہے الہ العالمین، اللہ اسی کلمے تے، اسی اللہ پیغام تے، اللہ اسی مشن تے جو مشن انبیاء کرام دے، اللہ اسی دے اوپر سانو زندگی گزارنے دی اور اسی دے مطابق اللہ سانو صراط مستقیم تے چلنے دی، اللہ اس تو بعد سانو قبر اور حشر دے اندر اسی کلمے دے نال اللہ نجات نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔